اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن کے اندر، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ ہر چیز میں ہم انسان اللہ کے محتاج ہیں، کھانے میں، پینے میں، دیکھنے میں، سننے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سننے میں، کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، سفر کرنے میں، سانس لینے میں۔ اللہ کی ہم آکسیجن کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھوں کی ضرورت ہے، سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے ہمیں خوراک کی ضرورت ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ جو فصلیں میرے پیچھے نظر آ رہی ہیں، وہ کھجور نظر آ رہی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انسان کے لیے۔ اور اللہ نے ہماری ضروریات کو ہماری پیدائش سے پہلے جو چیزیں ہمیں چاہیے تھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ندیاں، نالے، خشکی، تری، صحرا، دریا، سمندر، ٹھیک ہے نا جی، سمندروں کے سمندر، بحر الکاہل اور جناب بحر اوقیانوس، جناب پوری دنیا کے اوپر اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہے۔ میں جس زمین کے اوپر بیٹھا ہوں، اس زمین کے اندر بھی پانی ہے۔ اللہ نے اتنا ذخیرہ، خوراک کا ذخیرہ، تیل کا ذخیرہ، پٹرول کا ذخیرہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ سب انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور ہم انسان جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے، انسان جو ہے محتاج ہے۔ انسان کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو انسان وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تو اس محتاجی اور فقیری کو جو ہم دور کر سکتے ہیں، سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ مومن کا، مسلمان کا، وہ ہے دعا۔ دعا کا مطلب، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بلانا، پکارنا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ، پکارو، دعائیں کرو مجھ سے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ استجب لکم۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا کہ پکارو اپنے رب کو، ادعونی استجب لکم، اللہ اکبر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جناب اپنے رب کو پکارو، اپنے مالک کو پکارو، اپنے خالق مالک رازق کو پکارو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ محدثین، مفسرین اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں یہاں پر عبادتی، میری عبادت سے، یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، اور نیکیاں، خیرات کرنا، صدقات کرنا، ماں باپ سے صلہ رحمی کرنا، اور جناب رشتہ داروں سے رشتہ داری ملا کے رکھنا، یہ سب جو ہے وہ عبادات کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح دعا بھی ایک مستقل پیٹنٹ عبادت ہے، اور یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نماز جو ہے ظہر کو ظہر کے وقت پڑھیں گے، عصر کو عصر کے وقت پڑھیں گے، مغرب کو مغرب کے وقت پڑھیں گے، عشاء کو عشاء کے وقت پڑھیں گے، فجر کو فجر کے وقت پڑھیں گے، تہجد کو تہجد کے وقت پڑھیں گے، اشراق کو اشراق کے وقت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اگر آپ صاحب نصاب ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو حج کے لیے بھی نصاب مقرر ہے، اور جناب ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جناب کوئی وقت مقرر نہیں کیا، ان چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے نا جی، آپ دیکھ لیں یہ اس چیز کے اندر یہ دعا شامل ہے۔ آپ صبح کو کریں، دن کو کریں، رات کو کریں، صبح کو کریں، شام کو کریں، لیٹ کے کریں، بیٹھ کے کریں، چل کے کریں، پھر کے کریں، کاروبار کرتے ہوئے کریں، اپنی دنیا داری کے دھندے کرتے ہوئے کریں، ٹھیک ہے نا جی، اکیلے بیٹھ کے کریں، اور مجمع کے اندر بیٹھ کے کریں، کوئی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے تب آپ دعا کریں، اگر آپ اکیلے ہیں تب دعا کریں، آپ کسی حالت کے اندر ہیں، سفر کے اندر، حضر کے اندر، کچھ بھی کر رہے ہیں،
واش روم کے اندر جانا ہے، وہاں پر داخل ہونے سے پہلے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہاں سے جب باہر نکلنا ہے تب دعا ہے غفرانک۔ میرے کہنے کا مقصد یہ اتنی عظیم الشان دعا ہے، لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جناب بس وہ نماز کے بعد ہم مختصر سا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی قاری صاحب جو ہمارے امام ہوتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، بس اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں جناب اب بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، او مالداروں، او پیسے والوں، او جناب طالب علموں، ڈاکٹروں، انجینئروں، پروفیسروں، اور جناب کسانوں، او جناب ماں باپ، اولاد، بہن، بھائی، رشتہ دار، احباب، یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ۔ نبیوں نے اللہ سے مانگا، صحابہ نے اللہ سے مانگا، تابعین نے اللہ سے مانگا، اور جناب تبع تابعین، محدثین، مفسرین، صلحاء، شہداء، صدیقین، یہ تمام جو اللہ کے برگزیدہ جناب جو پیغمبر تھے، جو بزرگ تھے، جناب برگزیدہ ہستیاں تھیں، جن کو جناب انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام جن کو اللہ نے دنیا کے اندر جنتوں کے ویزے عطا فرما دیے تھے، رضامندی کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ اور جناب عشرہ مبشرہ، یہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی، صحابہ، جناب تبع تابعین، یہ جتنے جناب بڑے بڑے لوگ تھے سب اللہ سے مانگنے والے تھے، جب کوئی ضرورت پڑتی تھی اللہ سے مانگتے تھے۔ کیا چیز مانگتے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اور میں اولاد کی بات نہیں کر رہا، میں جناب کاروبار کی بات نہیں کر رہا، میں جناب اور صحت کی بات نہیں کر رہا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی سے بڑی چیز تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا حتیٰ شلسا نالہ اذن قطع، اور تمہارے پاؤں کے اندر جو جوتی ڈالی ہوئی ہے اس جوتی کے اندر جو تسمہ ہے وہ تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تمہارے گھر کے اندر جو ہنڈیا پکتی ہے اس ہنڈیا کے اندر جو نمک پڑتا ہے وہ نمک بھی اگر ختم ہو جائے وہ نمک بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اور صحابہ کرام سوال سے اتنا بچتے تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنا سوال سے بچتے تھے کہ اگر ایک آدمی اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا اس کے ہاتھ سے اگر ڈنڈا گر جاتا تھا وہ بھی کسی سے سوال نہیں کرتا تھا، خود نیچے اتر کر اس ڈنڈے کو اٹھاتا تھا، کسی سے نہیں یار میں نے پڑھائی نہیں کہتا تھا وہ۔ اس حد تک وہ اللہ کے ساتھ لو لگانے والے تھے، ہر چیز اللہ سے مانگنے والے تھے، مدد بھی، نصرت بھی، صحت بھی، جناب بادشاہی بھی، ہر چیز، جناب دولت، پیسہ، روپیہ، ہر چیز وہ اللہ سے مانگنے والے تھے۔ یہ دعا اتنی شاندار اور اتنی عظیم عبادت ہے۔ اب میں جناب ایک دو باتیں آپ سے کرتا ہوں کہ دعائیں کن چیزوں سے قبول ہوتی ہیں اور کن چیزوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جناب سب سے پہلی بات جو ہے جو ہماری دعاؤں کے اندر رکاوٹ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لازمی ضرور بالضرور نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہاری دعائیں تم اللہ سے کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیا مطلب؟ جو بندہ بھی نیکی کا کام کرے گا، برائی سے لوگوں کو روکے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھائے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس حدیث سے یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، کوئی آپ کو اللہ کی نافرمانی نظر آتی ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو جناب ان سے باز آنے کی دعوت دیں کہ اللہ کے بندو یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے نا، آپ جناب اللہ کے بندو یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے نا، نماز، کوئی بے نمازی ہے اس کو نماز کی دعوت دیں، کوئی جناب اسی طرح کوئی رشوت کھا رہا ہے، کوئی جناب کسی کا حق کھا رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی گالیاں نکال رہا ہے، کسی بھی قسم کی جناب آپ کے سامنے کو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس کو روکیں۔ اگر وہ نہیں رکتا آپ کی طرف سے جناب وہ ایک کردار ادا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اچھے انسان بن جائیں گے۔ اور جناب وہ جو نبی کام کرتے تھے، نیکی کا کام اور برائیوں سے روکنا، جناب آپ ان کے اندر شامل ہوں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ دوسری بات، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ قرآن ہمیں فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، رسل کائنات کے اندر رسولوں سے بڑھ کر کوئی برگزیدہ، کوئی جناب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب انسان کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ ان سے فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے لوگو، اے رسولو، تم جناب اپنا
پاکیزہ رزق کھاؤ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اپنے رزق کے اندر آپ تلاش کریں۔ کوئی جناب گناہ کا کام کر کے تو آپ مال نہیں کما رہے، کوئی رشوت، کوئی ظلم، کسی کا جناب آپ نے جیب کاٹ کے، کسی کی چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، کسی کا حق کھا کے، کسی کے اوپر ظلم کر کے تو یہ کام نہیں کر رہے آپ، جس سے آپ کا منہ کے اندر لقمہ جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَلَحْمٌ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ النَّارُ وَأَوْلَىٰ بِهِ، کسی کے منہ کے اندر حرام کا لقمہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے منہ کے اندر، اللہ اکبر، جناب انگارہ ڈال دیں، انگارہ ڈال دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جناب مومنین سے بھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے اس پاکیزہ رزق کی جناب برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ جب دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے صحت کے اندر، مال کے اندر، جان کے اندر، آل کے اندر، اولاد کے اندر، مال و منال کے اندر، عاقب رقبوں کے اندر، پراپرٹی کے اندر، بینک بیلنس کے اندر، آپ کی جناب رشتہ داری کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔